بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ سر ڈنڈا چل گیا نا سر، اتنی ضرورت کسی کی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے، وہاں پاکستان تحریک انصاف جس کو 3 سال سے اتنا دبا کے کمپریس کر کے رکھا ہے، جس کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت، نہ جس کا انتخابی نشان کوئی، نہ جس کی مخصوص نشستیں کوئی، جس کے لیے 26ویں ترمیم آ گئی، جس کے لیے 27ویں ترمیم آ گئی، اس کو کسی طور پر بھی اجازت مل سکتی ہے؟ ہو گیا نا سر۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے زبردست پولیٹیکل موو کے لیے، لیکن پھر وہ جو پیپلز پارٹی اور یہ سارے بھانمتی کے کنبے کو جس نے مرکز پہ لا کے اور جگہ جگہ پہ بٹھایا، پھر وہ لوگ آئے نا حرکت میں کو، بھائی کیسے ممکن ہے یہ؟ رات کو 5 جلسے کیے سہیل آفریدی نے، 5 جلسے۔ شارع فیصل کی ریلی تو اپنی جگہ، ایک شو ایئرپورٹ پہ ہی ریکارڈ ہوا، اس کے بعد صدر شروع، اس کے بعد لیاری شروع، اس کے بعد شروع ہو گیا جی کورنگی، اور ساتھ ہی پھر قیوم آباد۔ سر وہ کوئی چھوٹا موٹا امپیکٹ تھا؟ پھر 10-8 گھنٹے جو تھے وہ سوچنے کے لیے کافی تھے۔ ابھی پہنچے حیدرآباد، اس کو چھوڑے سر۔ کل تک جس کا وعدہ تھا نا، جنا گراؤنڈ کا جو قائد اعظم کے مزار سے متصل تھا کہ کریں، اس کو بند کر دے، تالے لگا دیے، اس کو تالے لگا دیے۔ اور سر وہی نہیں، لاہور میں مینار پاکستان، اپوزیشن کے لیے اجازت نہیں اس کو، مینار پاکستان کو محمود خان اچکزئی اور ان کی ریلی کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ ہے سر ہمارا نیا نویلا جمہوری پاکستان، یہ ہے اس وقت پوزیشن جس کو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ پھر ہوا نا سر، دیکھے پھر وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، مسلسل پاکستان تحریک انصاف، سہیل آفریدی، مینا خان ہو گئے، شاہد خٹک ہو گئے، اور وہ جو ان کے ترجمان ہیں وہ ہو گئے، سارے مسلسل شکریہ، ہم بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ مسلسل شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ اچانک سندھ حکومت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت سے انکار کرتے ہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں باغ جناح وفاق کے ماتحت ہے۔ تو بھائی یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ افغانستان سے آئے ہیں، یہ نیو دلی کے ہیں، اور پاکستانی ہیں یار۔ انہیں کہ جی دراصل نا وہ وفاق کے ماتحت ہے، اور ہم نے باہر جلسے کی حامی بری تھی باغ جناح سے، اندر نہیں کرنے دے سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہ اس سلسلے میں نظر ثانی کرے۔ وہ یہ ہیلے بانے اور کیا۔ پھر سنیں نا سر، جب یہ بات چلی تو راستے میں موجود تھے، حیدرآباد کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے جی سہیل آفریدی صاحب۔ انہوں نے کہا سندھ حکومت، کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہمیں لگ رہی ہے نا اس وقت، وہ لگ رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی۔ میں نے کل بھی کہا تھا پتہ نہیں کس وقت اس کے اندر زرداری صاحب کی روح جاگ جائے۔ انہوں نے کہا پھر یہ جاگ گئی ہے۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا آصف زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیا ہے، ابھی سندھ پر زرداری کا قبضہ ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کی روح کب جاگے گی تو وہ جاگ گئی ہے۔ باغ جناح کے تمام دروازوں پہ تالے لگ گئے، لیکن جلسہ ہر صورت ہوگا، یعنی کل 4:30 بجے انہوں نے کہا ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ڈی جی آئی ایس پیار صاحب کی پریس کانفرنس کا رد عمل دیا جب انہوں نے ان کی ویڈیو شیڈیو چلائی تھی۔ انہوں نے ایک صوبے کا 4.5 کروڑ عوام کا حقیقی مینڈیٹ سے منتخب وزیر اعلیٰ ہوں میں، اور اس وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز پریس کانفرنس میں چلانا ادارے کی توہین ہے، ادارے کے خلاف اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے کہا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو پھر کس نے دیکھنا ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنما فہیم خان وغیرہ سارے ادھر پہنچے جی، ساری باتیں انہوں نے کل کی تیاری کرنی تھی، چیزیں، لائٹیں، پول، سٹیج، سب کچھ پہنچانا تھا جی۔ پولیس نے موبائل لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا این او سی نہیں دینا تو نہ دیں، آپ کی این او سی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر گیٹ کھول کے اندر پہنچیں گے لوگ سارے۔ انہوں نے کہا ہر حالت میں ہونا جی، جہاں یہاں وہاں یہ چل رہا تھا، وہاں تحریک تحفظ آنے پاکستان کے لیے لاہور کا مینار پاکستان بند کر دیا گیا۔ پھر علامہ اقبال کے روزے پہ حاضری دی، اور اس وقت لاہور کی ہر سڑک پر اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس اور دیگر قیادت۔ یہ چل رہا جی اس ٹائم۔ بہرحال باؤں ذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں، حیدرآباد پہنچنے پہلے جام شورو میں سہیل آفریدی کے لیے استقبال، قریب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر موجود تھے، کوٹری کے مقام پر بچے موجود تھے، ہر جگہ پر سہیل آفریدی کا۔ پھر حیدرآباد پہنچ کے جس قسم کا استقبال ہوا وہ بھی ناقابل بیان تھا، ہر لحاظ سے پتہ چل رہا تھا جی، پورا حیدرآباد ابھر کے سامنے باہر آیا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یعنی وہ جو نعرہ تھا نا کراچی میں جو کرنگی کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا ہر چوک ڈی چوک، بس اب یہی سلوگن ہے،
اور حیدرآباد میں ہر چوک ڈی چوک کا نعرہ ہی بزیارہ، وہ کہتے ہیں ہر چوک ڈی چوک، تو لوگ جواب دیتے ہیں ڈی چوک ڈی چوک. ایسی جگہ پر آ گئی سر، جب طلبہ کنونشن کے لوگ بھی، آئی ایس ایف کے لوگ بھی ادھر پہنچ گئے نا، کراچی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ بھی گاڑیوں میں بھر بھر کے ادھر پہنچے ہوئے تھے، تو نہ آگے جانے کی جگہ تھی نہ پیچھے جانے کی جگہ تھی، سٹک ہو گئے بچے. یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت زبردست قسم کے منظر، ادھر ادھر پسپائی. جناب باغ گراؤنڈ ہے جو، اس کے اندر پہنچ کے ساتھ سامان بھی سارا پہنچ گیا، ادھر یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. تو بہرحال سہیل آفریدی چھت پہ کھڑے ہو کے نا سر، وہی بن کے نام یاد رکھنا، عمران خان نیازی، وہ یہ سر، یہ منظر ہی تو اتنے کڑوے تھے نا، جس کی بنا پر یہ اچانک سے بات سمجھائی ہے، اور تو کچھ نہیں. میرے پاکستان بند کر دینا جناب، نہیں یہ بڑی بات تھی. اب کس کے لیے بند کی؟ محمود خان اچھے ان کے قافلے کے لیے. کسی نے کیا خوب، علی حمزہ نے کہا ہمارے پاکستان جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اعظم کے اصولوں کے مطابق پاکستان کی تعمیر نو اور آئین کی پاسداری کے لیے نئی تحریک اور جدوجہد کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا، میڈیا سے گفتگو کرنی تھی، علامتی حاضری تھی، اس پر اتنا خوف کہ مینار پاکستان ہی بند کر دیا. یہ حالت تھی سر. بہرحال پھر حیدرآباد پریس کلب پہنچے، ہمیشہ جس طرح کراچی پریس کلب میں کل پریس کانفرنس کی تھی، پہلا پڑاؤ وہی تھا کہ جتنے آ جائیں صحافی، جو مرضی جس مرضی جماعت کے، پوچھے ہم سے جو سوال پوچھنا ہے. پھر سب کے ایک ایک کر کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد حیدرآباد کا جو چوک ہے کوٹری چوک، اس پہ انہوں نے خطاب کیا. عادل خان بازئی بھی ان کے ساتھ موجود تھے، بلوچستان سے جو ہے. میں نے کہتے ہیں جو جذبہ، سہیل آفریدی کہتے ہیں خطاب کرتے ہیں، جو جذبہ اور جنون کل سے میں سندھ کی سڑکوں پر دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب میرے لیڈر عمران خان نے ٹری موومنٹ کی بھی مجھے تیاری کا کہا ہے، جس وقت وہ اس کی کال دیں گے تو یہ بہت کامیاب ہو جائے گی. یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا میں عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ حیدرآباد کی عوام سے بار بار وہ یہی سوال کر رہے تھے. اور کوئی شک نہیں ہے سر، رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں جی، ہمارے کوئی دوست احباب بھی ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں آج کے دن کا سب سے بڑا چارج استقبال یہ ہے جو حیدرآباد میں ہوا ہے پریس کلب کے سے پہلے، جب وہ روانہ آباد ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر موجود ہیں. میں نے بولا سر یہ اسٹریٹ موومنٹ سے نیکسٹ لیول پہ چلی بات ہے، یہ اس سے کم کی نہیں ہے، یہ اس سے نیکسٹ لیول پہ بات چلی گئی ہے. ہر طرف نہ رہتا ہے، ہر چوک ڈی چوک، یہ چل رہا تھا جی. اچھا بہرحال راجہ اظہر صدر نے جو تحریک انصاف کراچی کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہر صورت میں نا سہیل آفریدی کل مزار قائد کے اوپر خطاب کریں گے جی. اس دوران ایک کامیابی ہوئی ہے لاہور میں جی. حامد خان گروپ، پاکستان تحریک انصاف کے کہلاتے حامد خان، لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشن تھے، اس کے حمایت یافتہ امیدوار عرفان حیات باجوہ وہ صدر منتخب ہو گئے. دس از گریٹ اچیومنٹ لاہور بار کے، یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے جی. اور ادھر تحریک تحفظ عین پاکستان کی لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ ہے جی، لاہور کی مارکیٹس میں، کہ انہوں نے 8 فروری کے احتجاج اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں عوام تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے جی. ادھر کراچی میں سیدھی سی بات بتاؤں سر، سندھ میں چھائے میں جی شاہد خٹک صاحب، سہیل آفریدی اور بینا خان اور شفیع جان، یہ سارے آئی ایس ایف کے لڑکے ہیں جی. یہ چھائے میں انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. ادھر لاہور میں جو بزرگ ہیں، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اور پھر دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، یہ لوگ ہر طریقے سے چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا اسی دوران ایک اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور اس خبر سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پوسٹنگ ٹرانسفر سے ذرا ہٹ کے تھی جی. جی ہاں، اور اس پیرائے کے اوپر اس کو کافی ایک سر جنوبی وزیرستان میں جے یو آئی کے عالم صاحب مولانا حافظ سلطان محمد، ان کو شہید کر دیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، جے یو آئی کے. بڑی کاروائی ہے یہ بڑی کاروائی ہے جی. یہاں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. دوسرا صبح میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی، اس خبر کی تفصیل میرے پاس آ گئی ہے سامنے جی. وزیر اعظم نے نئے ایئر چیف جو ہے نا ظہیر بابر سدھو، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر کبیر احمد سدھو، ان کو چیئرمین سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان تعینات کیا. ان کے بھائی ایک ویسے ایک ایم این اے بھی ہیں، ان کو تعینات کیا گیا. سنا کہ بڑے میرٹ کے حساب ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایئر چیف مارشل کے جنہوں نے جہاز گرائے ہیں، اور ان کی ان کے بھائی ہونے کے حوالے سے اس وقت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ادروائز کہا جاتا ہے کہ ان کی تعیناتی بڑی میرٹ کی ہے، اسپیشلی پی آئی کی پرائیویٹائزیشن اور فردر پرائیویٹائزیشن میں ان کی جو خدمات ہیں نا وہ بڑی زبردست ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.